السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب۔ آپ سن رہے ہیں تذکرہ مولانا خدا بخش رحمہ اللہ، دادا جی مولانا حافظ محمد اللہ شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ تعالی۔ متحدہ ہندوستان میں پنجاب اس کا تیسرا بڑا صوبہ تھا۔ اس وقت متحدہ ہندوستان 11 صوبوں پر مشتمل تھا۔ ملک کی تقسیم کے وقت پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے 17 ضلع پاکستان کو ملے اور ہندوستان کو 12 ضلع ملے۔ موجودہ مشرقی صوبہ پنجاب کے آبائی اضلاع ہیں اور اس کا دارالحکومت چندی گڑھ ہے۔ ہندوستان کے حصے میں آنے والے 12 اضلاع میں ایک ضلع امرتسر تھا۔ لاہور سے امرتسر کا فاصلہ 28 کلومیٹر ہے اور اسی ضلع کی تحصیل اجنالہ کے ایک گاؤں محمد مدنہ والا میں 24 اگست 1942 کو مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ مولانا محمد اسماعیل کے گھر پیدا ہوئے۔ تو حافظ صاحب کے دادا جی کا نام مولانا خدا بخش اور آپ کے پردادا کا نام مولانا صدر الدین تھا۔ یہ سب اپنے اپنے عہد کے جلیل القدر عالم دین تھے۔ تو حافظ صاحب کے بڑے بیٹے چودھری عبدالقیوم والا صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے لکڑ دادا مولانا صدر الدین کے والد محترم بھی عالم دین تھے اور یہ سلسلہ آج 7 پشتوں تک پہنچ چکا ہے۔ حافظ صاحب کا تعلق والا جاٹ برادری سے تھا۔ چودھری عبدالقیوم والا صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے بزرگوں سے سنا، ہمارے گاؤں کے قریب جو 12 دیہات تھے وہ بھی والا برادری کے تھے۔ حافظ احمد شاکر صاحب نے 7 روزہ الاعتصام لاہور میں اپنے ایک مضمون جو مارچ 2005 میں شائع ہوا میں تحریر کیا کہ بوجیاں ضلع امرتسر سے 14 میل جنوب میں واقع ہے اور اسی قصبہ بوجیاں میں ایک اہل حدیث واعظ مولانا خدا بخش جد امجد حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ کے پرتاثیر واعظ کے نتیجے میں پورا بوجیاں شہر نور توحید سے منور ہو چکا تھا اور اسی بوجیاں کے قریب ہی حافظ صاحب کا گاؤں محمد مدنہ والا تھا، جس کا امرتسر سے فاصلہ 25-30 کلومیٹر بنتا ہے۔ حافظ صاحب کے والد محترم مولانا اسماعیل صاحب بھی مناظر تھے۔ آپ کے دادا جان بھی بہت بڑے واعظ اور مناظر تھے۔ ان کے ایک مناظرے کا تذکرہ علماء بوجیاں میں بھی موجود ہے اور مولانا خدا بخش حضرت الامام سید عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ کے شاگرد اور مولانا محمد لکھوی لکھوں کی والے ان کے شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مولانا خدا بخش نے مولانا محی الدین لکھوی کے حالات پر ایک رسالہ بھی منظوم پنجابی زبان میں لکھا اور اسے شائع کیا، جس میں ان کے علمی مقام و مرتبہ، سلوک، احسان اور زہد و اتقاء کے بارے میں نہایت مفید معلومات اس کے اندر موجود تھیں۔ چند اور کتابیں بھی مولانا خدا بخش نے تحریر فرمائی۔ آپ نے منظومے پنجابی زبان میں تصنیف کی، مواعظ اسلام، مواعظ قرآن، خیتی نامہ، تفسیر واعظی اور اس کے علاوہ ایک آپ نے وصیت نامہ بھی تحریر فرمایا۔ تو مولانا خدا بخش بہت بڑے واعظ تھے، پنجابی زبان میں نہایت مؤثر وعظ فرمایا کرتے۔ دیہات میں جا کر خود ہی اعلان کرتے کہ فلاں جگہ وعظ ہوگا، پھر قرآن و سنت کی روشنی میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے
آپ کا انداز بیان انتہائی دل نشین اور اثر انگیز ہوتا تھا، اور یہ سب کچھ وہ بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے فی سبیل اللہ فرمایا کرتے۔ اور آپ کے دادا جی مولانا خدا بخش رحمہ اللہ اپنے عہد کے بہت بڑے واعظ اور مناظر تھے، اور انہی کی محنت سے موزہ بوچیاں ایک بہت بڑا دینی مرکز بنا، اور آپ ہی کی وجہ سے اس گاؤں میں مسلک اہل حدیث کی ابتدا ہوئی۔ مولانا عبدالعظیم انصاری حافظ صاحب کے دادا جی کے تذکرہ میں رقم تراز ہیں کہ آپ کا واز سن کر اکثر سعید الفطرت لوگوں نے مسلک اہل حدیث اختیار کیا، اور اسی طرح شوریدہ سر افراد نے سخت مخالفت کی، یہاں تک کہ نوبت مناظرہ تک جا پہنچی۔ احناف امرتسر سے مولانا بابا رسل کو لے آئے۔ بابا رسل مولوی جان محمد کی مسجد حال بازار امرتسر کے خطیب اور بہت بڑے حنفی عالم فاضل تھے۔ ان کا بعض مسائل میں مولانا خدا بخش رحمہ اللہ سے مناظرہ ہوا۔ بابا رسل چونکہ اردو بولتے تھے، منطق اور علم الکلام کی روشنی میں بات کرتے تھے، اس لیے عوام کے پلے کچھ نہ پڑا، اور مولانا خدا بخش کی زبان پنجابی تھی اور سب اس زبان کو سمجھتے تھے، تو بابا رسل نے مناظرہ میں منطق کی جزوی اور کلی بحث شروع کر دی جو عوام کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ جب مولانا خدا بخش جواب کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا، بابا رسل کے کوٹھے پکے مکان تو میں نے ڈھا دیے، گرا دیے، اب ان کی کلی کچی جھونپڑی کب تک قائم رہے گی؟ اتنا کہنا تھا کہ چاروں طرف سے واہ واہ کی آوازیں بلند ہونے لگیں، اور سب لوگ یہ کہنے لگے کہ مولانا خدا بخش رحمہ اللہ نے مناظرہ جیت لیا ہے۔ تو اب مولانا خدا بخش رحمہ اللہ کے 3 واقعات میں آپ کی نظر کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے بڑے عالم، اخلاص کے پیکر، اور مسلک کی تڑپ کس قدر ان میں موجود تھی۔ محمد مندرہ والا کے پاس ایک گاؤں تھا جہاں میلہ لگتا تھا۔ اس میلے کے انتظامات وہاں کی سید برادری کرتی تھی، تو مولانا خدا بخش اس میلے میں پہنچے۔ جس جگہ میلے کا انتظام تھا اس کے ساتھ ہی ایک کھیت تھا، انہوں نے اس کھیت سے سوکھے گھاس والے مٹی کے ٹکڑے اکٹھے کر کے چھوٹا سا ایک ٹیلا بنایا اور اس پر کھڑے ہو کے واز کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قرآن و حدیث سے میلے کا رد بیان کیا، اور کہا یہ آپ کے نانا جان کا دین نہیں، آپ کے نانا ان باتوں سے منع کر کے گئے ہیں، اور ساتھ یہ اشعار بھی پڑھے جو مجھے مکمل یاد تو نہیں رہ سکے۔ شاہاں نو جا کے واز سنایا، انہاں دے نانے دا فرمان سنایا، کہ اے کم تیاڈے نانے کیتے نائی۔ ان اشعار کے مصرے تو زیادہ تھے، لیکن جس شخص نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا انہیں یہ اشعار بھول گئے۔ تو متحدہ پنجاب کی انجمن اہل حدیث، انہوں نے آپ کو مبلغ بنا کر متحدہ پنجاب کے کسی گاؤں میں بھیجا۔ آپ وہاں پہنچے تو مسجد کا دروازہ بند تھا۔ دروازہ کھول کر آپ اندر داخل ہوئے، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مسجد میں کبھی کوئی آیا ہی نہیں۔ مسجد میں پرندوں نے گھونسلے بنائے ہوئے، مسجد کے صحن میں گھاس تھی۔ مولانا خدا بخش نے پہلے گھاس کاٹی، پھر مسجد میں جھاڑو دیا، اسے مکمل صاف کیا، چٹائیوں کو صاف کر کے بچھایا، اور خود گاؤں کی گلیوں میں اعلان کرنے چلے گئے کہ تمام لوگ مغرب کی نماز مسجد میں ادا کریں۔ ایک عالم آپ کو واز سنائے گا۔ گاؤں کے لوگ مسجد آئے، لیکن انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہ آیا، تو انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ انہیں پہلے بنیادی چیزیں سکھائی جائیں۔ آپ 1 سال تک اس گاؤں میں ٹھہرے رہے تاکہ یہ لوگ، گاؤں والے، دین سیکھ جائیں اور اس اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ 1 سال گزرنے کے بعد جب آپ واپس جانے لگے تو گاؤں کے نمبردار نے انہیں تحفے میں گھوڑی دینا چاہی، تو آپ نے فرمایا مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ گاؤں کے نمبردار نے کہا میں آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا،
تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، تو پھر اپنا بیٹا بطور امانت میرے سپرد کر دیں، میں اسے دین کا مبلغ اور میں اسے عالم دین بنانا چاہتا ہوں، خود دین سیکھے، تمام گاؤں والوں کو سکھائے اور گاؤں والوں کی رہنمائی کرے، مسجد کا انتظام سنبھالے۔ اس نمبردار نے اپنا بیٹا آپ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اور اسی طرح تیسرا واقعہ مجھے حافظ صاحب کے ڈرائیور عبدالجبار انہوں نے سنایا کہ اس سفر میں والد محترم بھی حافظ صاحب کے ساتھ تھے۔ نارووال کی تحصیل ظفروال کے ایک گاؤں میں آپ کا خطاب تھا۔ خطاب کے بعد ایک ادھیڑ عمر بزرگ حافظ صاحب کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ حافظ جی، آپ کے دادا مولانا خدا بخش بھی اسی مسجد میں تشریف لا چکے ہیں، ہم گاؤں والے ان کی باتوں سے مستفید ہوئے اور ہم نے آپ کے دادا جی سے دین کی بنیادی باتیں سیکھیں۔ اور ایک اور بزرگ جن کا نام محمد حیات تھا، فروخ آباد چوڑکانہ کے قریب کسی گاؤں میں رہتے تھے، حافظ صاحب کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے۔ تو حافظ صاحب کو بتایا کرتے کہ حافظ جی، میں نے آپ کے دادا مولانا خدا بخش رحمہ اللہ کے پیچھے بھی جمعہ کی نمازیں ادا کی ہیں، اور آج آپ کے پیچھے بھی میں جمعہ ادا کر رہا ہوں، اور ان کے وعظ سے میں مستفید ہوا ہوں جس طرح میں آج آپ کے وعظ سے مستفید ہو رہا ہوں۔ تو مولانا اسحاق بٹی مورخ اہل حدیث رحمہ اللہ اپنی کتاب چمنستان حدیث میں لکھتے ہیں کہ لکھوں کے میں خود حافظ محمد لکھوی سے جن طلباء اور علماء نے تحصیل علم کی انہیں گنتی میں لانا ممکن نہیں، ان میں سر فہرست مولانا محمد حسن لکھوی، مولانا محمد حسین لکھوی، مولانا عبدالقادر لکھوی اور مولانا خدا بخش واعظ شامل ہے۔